دیکھیے، ایک تو یہ کہ فیصلے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور آج کل تو آپ کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے بہت سارے فیصلے ایسے دیکھے ہیں جس میں خود یہ جو پچھلا فیصلہ تھا پنجاب کے الیکشن سے متعلق، جس کے بارے میں بعض ماہرین آئین اور ان کی رائے یہ تھی کہ وہ ایک نئی آئین لکھنے کے مترادف تھا۔ تو یہ ہے کہ ان کی مرضی ہے ججز صاحبان کی کہ وہ کس طرح کی تشریح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اصولی طور پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک یہ روایت دیکھی ہے کہ کسی بھی کیس میں اگر کسی متاثرہ فریق کی طرف سے کسی جج پہ اعتراض کیا جاتا ہے تو عدلیہ کی روایت یہ رہی ہے کہ وہ جج اس کو نہیں سنتا تھا۔ اب ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے سوائے پی ٹی آئی کے انہوں نے یہ فیصلہ مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ اس کو سنے۔ تو اخلاقیات کا اور عدلیہ کی روایات کا تقاضا تو یہ ہے کہ آگے اس کیس کی سماعت وہ مخصوص بینچ کی بجائے وہ فل کورٹ کرے۔ باقی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے رول کا تعلق ہے تو شاہزیب خانزادہ صاحب نے تو اس کو 17 سے شروع کیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ 17 سے نہیں، یہ 2010 سے شروع ہوا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا وہ گندا رول جو تھا اور غیر آئینی رول جو تھا، وہ پی ٹی آئی کو پہلے بنانے کا، پی ٹی آئی میں لوگوں کو شامل کرانے کا، پھر عمران خان کو ہیرو کے طور پر پیش کرنے کا، پھر میڈیا کو ان کے حق میں استعمال کرنے کا، پھر عدلیہ کو ان کے حق میں استعمال کرنے کا، پھر نیب کو ان کے حق میں استعمال کرنے کا، پھر آر ٹی ایس سسٹم بٹانے کا، پھر پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کا، پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر الیکشن کے فوراً بعد وہ مثبت رپورٹنگ کے احکامات دینے کا۔ پھر خود عمران خان صاحب بھی اب تسلیم کرتے کہ وہ نہ اپنی اکثریت برقرار رکھ سکتے تھے، نہ کوئی بل پاس کر سکتے تھے، بلکہ وہ ایجنسیوں کے تعاون سے اپنے ممبران کو لاتے تھے۔ تو یہ جو اس وقت ہمیں پولیٹیکل میس نظر آتا ہے، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ماضی کے گناہوں کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ اب مسئلہ ایک یہ ہوا کہ گناہ کی تلافی، یا جس کو ہم توبہ کہہ سکتے ہیں، نیوٹرل ہونا کیا ہے، یعنی توبہ کرنا ہے کہ ماضی میں والے غلط کام ہم نہیں کریں گے۔ تو توبہ سے پہلے گناہوں کی تلافی کی جاتی ہے۔ اب بدقسمتی سے کچھ چیزوں کو انڈو نہیں کیا گیا جو پچھلے سالوں میں اسٹیبلشمنٹ نے کیے تھے، اور گناہوں کی تلافی نہیں ہوئی اور وہ نیوٹرل ہو گئے۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے یہ مس بنا ہوا ہے، اور دوسرا پچھلے سالوں سے میڈیا کو اور جوڈیشری کو جس رستے پہ لگایا ہوا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ تو خود نیوٹرل ہو گئی، لیکن ادھر ابھی تک وہ رجحانات نظر آ رہے ہیں۔ اب آگے جا کے آج کی تاریخ تک بہرحال میری اب اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہے، اور اب پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح اس کرائسس میں ملک کو، ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا ہے، یا پھر سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے، یا پھر جوڈیشری کے اس طرح کے کنفیوز فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن حل اس کا نکالنا ہے سیاستدانوں نے۔ اور اگر سیاستدان اس کا کوئی حل نہیں نکال سکے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میدان میں اس کو باہر صورت پر آنا پڑے گا۔ پھر ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ بلیک میلنگ اور دباؤ کے ذریعے اداروں سے اپنی مرضی مروانے کی اگر روایت کامیاب ہوئی، اور یہ تاثر ملا کہ ہمارے ادارے وہ کسی پاور کے یا سوشل میڈیا کے شور و غوا کے سامنے وہ جھک جاتے، تو یہ بڑی غلط روایت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تو سوشل میڈیا کے واریر ہوں گے، ان کے پاس تو ابھی تو ان کے منہ اس لیے بند ہے کہ وہ حکومت میں ہیں، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ پھر جب وہ بھی کل اس رستے پہ آئیں گے تو مذہبی جماعتوں کے پاس اور مذہبی ایلیمنٹس کے پاس
ان کے پاس اسٹریٹ پاور یا عمارتوں کے گھیراؤ کی پاور ان سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر ان کے پاس اگر عمران خان کے پاس تو دو جھوٹے قصے ہیں، لیکن مریم نواز اور نواز شریف اور زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے پاس پھر ہزاروں سچے قصے ہیں. پھر وہ اداروں کے خلاف آگے بڑھنا ہے ایک اور کمپٹیشن آپ کہہ بھی ہوگا. رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا امتحان ہے، انہیں کردار ادا کرنا ہے ملک میں استحکام لانے کے لیے، اور پھر آپ ان کی یہ خوبیاں بھی گنوا رہے ہیں. شاہ زیب خاندان صاحب، ایک طرف